السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سورہ رحمان پارٹ 11 لاسٹ پارٹ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، اور ان پہلے دو باغوں سے کم درجہ میں دو باغ اور ہیں، پہلے دونوں باغ ان سے افضل ہیں اور یہ دو ان سے کم درجہ کے ہیں، یعنی جنت النعیم اور جنت المعاوہ۔ سورہ واقعہ میں جس گروہ کا پہلے ذکر ہوا وہ السابقون ہے، اور دوسرا گروہ دائیں ہاتھ والے لوگوں کا ہے۔ دائیں ہاتھ والے لوگ پاس ہوں گے اور السابقون وہ جنہیں A+ ملے گا۔ جیسے دو گروہ ہیں ویسے ہی دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کیا رعایتیں، معجزے، عجوبے، قوتیں، احسانات، تحفے اور رحمتیں ہیں کہ جن کا تم دونوں انکار کرو گے اور ان کو جھٹلاؤ گے۔ مدھامتان، دونوں گہری سبز رنگ کی شاداب۔ اب یہاں دیکھیے ہریالی اتنی سرسبز ہے کہ مشکل سے ہی کوئی روشنی وہاں داخل ہوتی ہے۔ دوسری جنت کی تفصیل کا ذکر بھی وہاں کی ہریالی سے شروع ہوا، مگر وہ پہلی جنت سے زیادہ سرسبز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کن کن عجوبوں، قوتوں، معجزوں، رعایتوں، احسانات، تحفوں، رحمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، ان کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ٹرانسلیشن، ان دونوں میں ہے دو چشمے ابلتے ہوئے۔ جو فعل پچھلی آیات میں ہوا تھا وہ بہنا تھا، یہاں ابلنا ہے، اس سین میں زیادہ شدت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن معجزوں، عجوبوں، قوتوں، احسانات، تحفوں، رحمتوں کو جھٹلاؤ گے اور ان کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں ہے پھل اور کھجوریں اور انار۔ پچھلی آیات میں ہر طرح کے پھل کا ذکر تھا، یہاں اللہ نے پہلے پھلوں کا ذکر کیا جو کہ ایک جنرل فارم ہے، اس میں ہر طرح کا پھل آ جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے دو مخصوص قسم کے پھلوں کا ذکر کیا، کھجور اور انار۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے بات کرنے کا جس سے پہلے پوری چیز کا ذکر ہوا اور پھر ان میں سے دو خاص اشیاء کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کیا رعایتیں، معجزے، عجوبے، قوتیں، احسانات، تحفے اور رحمتیں ہیں کہ جن کو تم جھٹلاؤ گے، جن کا تم دونوں انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں ہوں گی نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں۔ عربی میں لفظ خیر باطنی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظاہری نہیں۔ جنت میں موجود عورتیں اس خصوصیت کی حامل ہوں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں، پچھلی آیات میں ان کی شرم و حیا کا ذکر تھا۔ شرم بھی خیر ہی کا حصہ ہے، مگر اس آیت کی وسعت زیادہ ہے اور یہ ان عورتوں میں موجود ہر طرح کے خیر کو بیان کرتی ہے۔ حسان باطنی اور ظاہری دونوں خوبصورتی کے لیے ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جنت میں آپ کی بیویاں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں گی اور یہ چیز دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن رحمتوں کا انکار کرو گے، کن کن احسانات، تحفوں، عجوبوں، قوتوں کا انکار کرو گے، کیا کیا رعایتیں اور معجزے ہیں کہ جن کا تم دونوں انکار کرو گے۔ حور مقصورات فی الخیام، گہری آنکھوں والی حوریں جو محفوظ ہیں خیموں میں۔ یہاں پر اسم کا استعمال ہوا ہے جو ان عورتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کی آنکھیں انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دو گروہ کے متعلق بیان کرتے ہیں، السابقون اور دائیں ہاتھ والے لوگ۔ جب اللہ نے السابقون کا ذکر کیا تو ان کے لیے لفظ حور کا استعمال کیا۔ یہاں پر جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری جنت عربوں کی پسند کے لیے کافی عجیب ہے۔ کھجور اور انار ان کے پسندیدہ پھل ہیں اور اس آیت میں خیموں کا بھی ذکر ہے۔ السابقون سب سے قریب ہوں گے اور ان میں سے اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن رحمتوں، تحفوں، احسانات، معجزوں، عجوبوں اور قوتوں کا انکار کرو گے، تم دونوں ان کو جھٹلاؤ گے۔
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ وہ پاکیزگی جس کا ذکر جنت کے پہلے لیول کے لیے ہوا تھا، اس کا ذکر اب اس آیت میں بھی ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن رحمتوں، تحفوں اور احسانات کا انکار کرو گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر۔ پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا کہ ان کو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نہ ہی کسی جن نے، اور اب اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر، یعنی کس قدر وہاں پر جو ہے وہ نعمتوں کی فراوانی ہوگی کہ وہاں پر جو ہے انعامات کے طور پر جو کہ ہم پر جنتیوں پر تمام کی جائیں گی۔ جنت میں اس طرح کی مہمانی ہوگی کہ خوبصورت قالینوں پر ٹیک لگائے جو ہے بیٹھنا نصیب ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان دونوں آیات میں دیکھیے گا ذرا، یعنی اس قسم کی جنتوں میں سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر جو ابقرا نادر اور قیمتی چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو جنت میں بھی نادر اور قیمتی چیزیں ہی عطا ہوں گی جنتیوں کو۔ یہاں پر اس آیت میں موقع محل کے حساب سے بالکل واضح کیا گیا ہے کہ کس قدر خوبصورت اور قیمتی گھاؤ تکیے ہوں گے جن کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں، عجوبوں، قوتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے نام تیرے عظمت والے اور سزاوار تکریم رب کا۔ اب اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ جس طرح اوپر جزا و سزا کے دلائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کل من علیہ فان وَيَبْقِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی طرح جزا و سزا کی تفصیلات سنانے کے بعد اسی آیت کا اعادہ فرمایا ہے، اور مقصود اس اعادہ سے یہ ہے کہ چونکہ تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات بڑی ہی خیر و برکت والی ہے، اس وجہ سے اس کی یہ تمام برکتیں لازماً ظاہر ہوں گی۔ نادان ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا تو کر دی ہے، لیکن پیدا کر دینے کے بعد اس کے خیر و شر سے اسے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ جس طرح اوپر والی آیت میں لفظ وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعبیر فرمایا ہے، اسی طرح اس آیت میں لفظ اسم سے اس ذات کی تعبیر فرمایا ہے۔ جو اس سورہ میں جنتوں کے اوصاف ہیں ان پر غور کیجئے، جو صفتیں جنتوں کی بیان کی گئی ہیں اس پر غور کیجئے، تو ایک بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اوپر کی جنتوں میں، یعنی اس سورہ میں جو بیان کی ہوئی جنتیں ہیں، ان جنتوں میں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں ان میں اہل عجم کا ذوق زیادہ نمایاں ہے، اور بعد کی جنتوں میں اہل عرب کا ذوق زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بھلے یہ نعمتیں بطور تشبیہ بیان ہوئی ہیں، یعنی شباہت دی گئی ہے، ان کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، تاہم ان کی مدد سے کسی حد تک یہ ہمارے تصور کے قریب آ جاتی ہیں، اور یہی ان تشبیہات سے مقصود ہے، یعنی کہ ان تشبیہات کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہمارے تصور کے قریب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نوازا ہے کہ ہمیں اپنا ماننے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے ایمان والوں میں داخل کرے اور ان جنتوں میں داخل کرے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ماہ رمضان میں ہمارا یہ تدبر کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔